دوستو، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جنوں کے بارے میں جانیں گے کہ جنات زیادہ تر کن جگہوں پر رہتے ہیں اور کیوں۔ ہر مسلمان کے گھر کی چھت پر جنات کیوں ہوتے ہیں؟ کیا جنات کے بھی اپنے جانور ہوتے ہیں؟ جنات کا لباس اور رہن سہن کیسا ہوتا ہے؟ کیا ہر کوئی جنات کو دیکھ سکتا ہے یا صرف خاص لوگ ہی انہیں دیکھ پاتے ہیں؟ جنات انسانوں کے سامنے کب اور کیوں آتے ہیں؟ رات کے وقت جنات زیادہ کیوں پھیلتے ہیں اور انہوں نے کیسے ایمان قبول کیا اور اللہ نے انہیں کیوں پیدا کیا؟ میرے دوستو، ان سارے سوالوں کا جواب آج ہم آپ کو اسی ویڈیو میں دینے والے ہیں۔ ویڈیو بہت دلچسپ ہوگی، اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پورا ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، جنات اسی زمین پر بستے ہیں جس پر ہم لوگ رہ رہے ہیں۔ زیادہ تر ویرانوں، چٹیل میدانوں اور گندی جگہوں جیسے غسل خانہ، پاخانہ، کوڑا خانہ اور قبرستان میں ہوتے ہیں۔ اس لیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں پر جن کا اثر ہو جاتا ہے وہ زیادہ تر شیطان کے انہی اڈوں میں پناہ لیتے ہیں۔ حدیث میں غسل خانے کے اندر نماز پڑھنے کی مناہی اس لیے ہے کیونکہ اس میں گندگی ہوتی ہے اور وہ شیطان کا اڈا ہے۔ قبرستان میں بھی مناہی ہے اس لیے کہ وہ شرک کا ذریعہ ہے، بلکہ کبھی کبھی وہاں شیطان بھی چھپے ہوتے ہیں۔ شیاطین ایسی جگہوں میں بھی زیادہ ہوتے ہیں جہاں وہ فتنہ و فساد کر سکتے ہوں، جیسے بازار وغیرہ۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ کہہ کر وصیت کی، جہاں تک ممکن ہو سب سے پہلے بازار میں نہ داخل ہو، نہ سب سے آخر میں وہاں سے نکلو، اس لیے کہ بازار شیطان کا میدان جنگ ہے، وہ وہاں اپنا جھنڈا گاڑتا ہے۔ اس کو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑاؤ ڈالا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے نکلے۔ آپ کی عادت تھی کہ قضائے حاجت کے لیے دور جایا کرتے تھے۔ میں نے آپ کو ایک لوٹا پانی دیا اور آپ نکل گئے۔ آپ کے پاس میں نے لڑنے جھگڑنے اور شور شرابے کی ایسی آوازیں سنی جیسی پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے اس بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جنات اور مشرک جنات آپس میں لڑ رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں ان کے رہنے کے لیے جگہ مقرر کر دوں، چنانچہ میں نے مسلمانوں کے لیے بلند زمین اور مشرکوں کے لیے پست زمین مقرر کر دی۔ عبداللہ بن کثیر راوی کہتے ہیں کہ میں نے کثیر سے پوچھا کہ پست اور بلند زمین سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا، بلند زمین سے دیہات اور پہاڑ مراد ہیں، اور پست زمین سے وہ حصہ جو پہاڑوں اور سمندروں کے بیچ ہوتا ہے۔ کثیر نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ جس شخص کا واسطہ بلند زمین سے پڑا وہ محفوظ رہا، اور جس کا پست زمین سے وہ محفوظ نہیں رہ سکا۔ زمخشری نے ربیع الابرار میں کہا، دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک بڑی جماعت کے پاس پڑاؤ ڈالتے ہیں اور وہاں خیمے اور بہت سے لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ فوراً ہی غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ دیہاتیوں کا خیال ہے کہ یہ جنات ہیں اور یہ ان کے خیمے ہوتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں روایت کیا کہ انہیں یہ معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق جانا چاہا تو کعب احبار نے ان سے کہا، امیر المومنین، وہاں مت جائیے کیونکہ وہاں زیادہ تر جادو اور برائی ہوتی ہے، وہاں برے جن رہتے ہیں اور ایسی بیماریاں ہیں جن کا علاج نہیں ہے۔ ابو بکر بن عبید نے اپنی کتاب مقائد الشیطان میں یزید بن جابر سے روایت کیا کہ ہر مسلمان کے گھر کی چھت پر کچھ مسلمان جنات ہوتے ہیں۔ جب ان کے لیے صبح کا کھانا رکھا جاتا ہے تو وہ اتر کر گھر والوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، اور جب شام کا کھانا رکھا جاتا ہے تو اتر کر گھر والوں کے ساتھ کھاتے ہیں۔ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ گھر والوں کی مصیبت دور کرتا ہے۔ شیاطین انہی گھروں میں رات گزارتے ہیں جن میں لوگ رہا کرتے ہیں۔ انہیں بھگانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اور اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت، خاص طور پر سورہ بقرہ اور آیت الکرسی کی تلاوت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو سارے شیاطین پھیل جاتے ہیں،
اس لیے آپ نے ایسے وقت میں بچوں کو باہر نکلنے سے روکنے کا حکم دیا ہے۔ یہ حدیث سب کے مطابق صحیح ہے۔ اذان دینے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، ان میں اذان کی آواز سننے کی طاقت نہیں ہوتی۔ رمضان میں سارے شیطان جنزیروں میں بند کر دیے جاتے ہیں۔ شیاطین دھوپ اور سائے میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ اور سائے میں بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے جو سنن وغیرہ میں مروی ہے۔ صحیح مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جنات نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ راہ طلب کیا تو آپ نے فرمایا، ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تمہارے ہاتھ میں گوشت ہو جائے گی، اور ہر مینگنی تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں آپ نے بتایا کہ جنات جانور بھی رکھتے ہیں اور ان کے جانوروں کا چارہ انسانوں کے جانوروں کا پاخانہ ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جیسے انسانوں پر یہ واجب اور فرض ہے کہ وہ اللہ کو جانے، صرف اسی کی عبادت کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی، رسول اور بندہ مانے، ویسے ہی جنوں کے لیے بھی یہ سب کرنا ضروری ہے۔ انسانوں کی طرح جنوں پر بھی یہ فرض ہے کہ وہ روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اگر مالدار ہوں تو زکوٰۃ دیں، رمضان کے روزے رکھیں، بیت اللہ کعبہ شریف کا حج کریں، یعنی جنوں کو بھی وہی عبادت کرنی ہے جو انسانوں پر فرض ہے۔ چنانچہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافر جنوں اور انسانوں کو دھمکی دیتے ہوئے کہے گا، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے؟ وہ کہیں گے، ہاں، ہم اپنے خلاف خود ہی گواہی دیتے ہیں۔ آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت جنوں کے پاس بھی آئی اور ان کو ڈرانے اور تبلیغ کرنے والے بھی آئے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جس طرح جنوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کو جانیں، اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اسی طرح محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننا بھی ان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ جیسے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے لیے اللہ کے رسول بنا کر بھیجے گئے، ویسے ہی جنوں کے لیے بھی رسول بنائے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پہلے نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے اور مخصوص وقت کے لیے ہوتے تھے، مگر مجھے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ناس میں انسان اور جنات دونوں آتے ہیں، تو اب مطلب یہ ہوا کہ مجھے تمام جنوں اور انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور میرے دوستو، جب جنوں کا آسمان پر جانا بند ہو گیا، ان کے جانے پر آسمان سے کوڑے برسائے جانے لگے، تو ان کی کئی ٹولیاں اس بات کی تلاش کے لیے نکلیں کہ آخر کون سا واقعہ وجود میں آیا ہے جس کی وجہ سے ہمارا آسمان پر جانا مشکل ہو گیا ہے، ہم پر آگ کے کوڑے برسائے جاتے ہیں۔ تو ایک گروہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرے، جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ جن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اس آیت کا، اس کی پہلی اور دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے غور سے سنا، یعنی غور سے میرا قرآن پڑھنا سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھے راستے کی جانب رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور سورہ احقاف میں اس طرح ہے ترجمہ، یاد کرو جب ہم جنوں کی ایک جماعت کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ وہ قرآن سنیں۔ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا، خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پڑھ چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ انہوں نے جا کر کہا،
اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے۔ وہ کتاب اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور رہنمائی کرتی ہے حق اور سیدھے راستے کی طرف۔ اے ہماری قوم کے لوگ، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ اور جو کوئی اللہ کے پیغمبر کی بات نہ مانے، وہ نہ زمین میں کسی کو عاجز اور مجبور کر سکتا ہے اور نہ اس کے کوئی ایسے حامی اور مددگار ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لے۔ ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ لوگ قرآن سن کر خود بھی ایمان لائے اور اپنی قوم میں جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو بھی ایمان کی دعوت دی، دوزخ سے ڈرایا اور جنت کی خوشخبری سنایا۔ بخاری اور مسلم شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بازار عکاظ کی طرف نکلے۔ اس وقت آسمان پر پہرے لگ چکے تھے۔ جو شیاطین وہاں سننے کے لیے جاتے ان پر ستاروں کی مار پڑتی تھی۔ چنانچہ شیاطین اپنی قوم میں واپس ہو گئے۔ ان کی قوم نے کہا، تم کیوں لوٹ گئے؟ انہوں نے کہا، ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ بن گئی ہے اور ستارے بھی ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ قوم نے کہا، دنیا میں ضرور کوئی نیا واقعہ وجود میں آیا ہے جس کی وجہ سے تمہارے اور آسمان کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی گئی ہے۔ جاؤ، زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر کرو اور دیکھو آخر وہ کیا چیز ہے جو تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ بن گئی ہے۔ شیاطین اس چیز کی تلاش میں نکل پڑے۔ ان کی جماعت جو تہامہ کی طرف جا رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف موڑی۔ اللہ کے رسول بازار عکاظ جاتے ہوئے ایک باغ میں صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب جنوں نے قرآن سنا تو اپنے ساتھیوں سے کہا، اس کو سنو۔ جب سن چکے تو کہنے لگے، خدا کی قسم، یہی وہ شخص ہے جو تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ تب وہ لوگ اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے اور کہا، اے ہماری قوم، ہم نے ایک عجیب و غریب کلام سنا ہے جو صحیح راستے کی جانب رہنمائی کرتا ہے۔ ہم تو اس پر ایمان لا چکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ آیت کریمہ نازل کی جس کا ترجمہ ہے کہ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ میری طرف یہ پیغام بھیجا گیا ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے میرا قرآن پڑھنا غور سے سنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کا علم جنوں کو یہیں سے ہوتا ہے۔ جب جنوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کریم کی تلاوت کو سنا تو اس کے بعد جنوں کی جماعت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کرنے کے لیے گروہ در گروہ آنے لگے۔ اللہ کے رسول نے بھی ان کے لیے اپنا وقت دیا، اللہ کی طرف سے سکھائی ہوئی باتیں بتائیں، قرآن کی تعلیم دی اور آسمانی خبروں سے باخبر کیا۔ یہ واقعہ ہجرت سے پہلے مکہ کا ہے۔ مسلم شریف میں حضرت علقمہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا، کیا تم میں سے کوئی شخص لیلۃ الجن یعنی جنوں سے ملاقات کی رات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا؟ انہوں نے کہا، ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں تھا، لیکن ہوا یہ کہ ایک رات ہم نے آپ کو مکہ میں گم پایا۔ ہم لوگ کہنے لگے، کہیں آپ کو غفلت میں قتل تو نہیں کر دیا گیا، اغوا تو نہیں کر لیا گیا، کڈنیپ تو نہیں کر لیا گیا، آخر آپ کہاں چلے گئے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ رات ہم نے بہت ہی پریشانی کی صورت میں گزاری۔ یا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ کہا کہ جب سحری کا وقت ہوا تو ہم نے اچانک نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ غار حرا کی طرف سے آ رہے تھے۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، اور آپ سے تمام پریشانی بیان کر دی۔ آپ نے بیان فرمایا، میرے پاس جنوں میں سے ایک شخص بلانے آیا تھا، میں ان کے پاس گیا اور قرآن کریم کی تلاوت کی۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ آپ گئے اور ہم کو ان کے اور ان کی آگ کے نشانات دکھائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رات کو میں نے کھڑے ہو کر جنوں کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
جنوں کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے لیلۃ الجن میں جنوں کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت کی تو انہوں نے تم سے بہتر جواب دیا۔ میں جب یہ کہتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو وہ جواب دیتے اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کر سکتے، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کے فضائل میں یہ قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک چٹیل میدان سے گزر رہے تھے کہ ان کو ایک مردہ سانپ نظر آیا۔ انہوں نے اپنی چادر کا ٹکڑا کاٹ کر اس کو کفن دیا اور دفن کر دیا۔ اتنے میں ایک شخص کی آواز آئی، وہ کہہ رہا تھا اے سرخ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تم سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم بیابان میں مرو گے اور ایک نیک انسان تمہارا کفن دفن کرے گا۔ عمر بن عبد العزیز نے پوچھا اللہ تم پر رحم کرے، تم کون ہو؟ اس نے کہا جنوں کی اس جماعت کا ایک فرد ہوں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنا تھا۔ ان میں سے صرف میں اور سرک زندہ ہیں، اور اب یہ سرک بھی مر چکا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ وہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ جا رہے تھے کہ ہوا کا ایک گولا آیا، پھر ایک اور آیا جو پہلے سے زیادہ بڑا تھا۔ جب وہ چھٹ گیا تو ہم نے دیکھا کہ ایک قتل کیا ہوا سانپ پڑا ہوا ہے۔ ہم میں سے ایک شخص نے اپنی چادر لی اور اس کا کچھ حصہ پھاڑ کر سانپ کو اس میں کفن دے کر دفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو دو عورتیں پوچھنے لگیں تم میں سے کس شخص نے عمر بن جابر کو دفن کیا؟ ہم نے کہا ہمیں نہیں معلوم عمر بن جابر کون ہے۔ عورت نے کہا اگر تم لوگوں نے ثواب کے لیے کیا تھا تو تمہیں ثواب مل چکا ہے۔ کافر جنوں نے مومن جنوں سے لڑائی کی جس میں عمر کا قتل ہو گیا، وہ وہی سانپ ہے جس کو تم نے دیکھا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سن کر اپنی قوم میں جا کر دعوت و تبلیغ کی تھی۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔